بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تیسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے دو آپ کی اعلیٰ صفات صداقت اور امانت ہم نے مکمل کی، اور اب تیسرے صفت پر آ رہے ہیں، حسن معاملات، جو عام زندگی میں بھی اور اس کے علاوہ بھی مثال ہم آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 44 اور آخری حصہ ہے اس کا، حسن معاملات۔ اب اس پر اعراب موجود ہیں، تو یہ حسن معاملات نہیں پڑھنا، حسن معاملات، معاملات۔ اب اگلے پیج پر 45 پر آپ دیکھیے کہ دو بلاکس بنے ہوئے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ اس کو پڑھ لیں کیونکہ اس کی تعریف ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ صفحہ نمبر 45 شروع میں، کیا آپ جانتے ہیں، یعنی تعریف آپ کو معلوم ہے۔ حسن معاملات کے معنیوں، اب دیکھیں میں نے واو ابھی بتایا تھا، معنی اور مفہوم کے درمیان واو ہے، تو معنی وا نہیں کہیں گے، معنیوں مفہوم، معنیوں مفہوم کہیں گے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حسن معاملات کے معنی و مفہوم کے معنی کیا ہیں اور اس سے مراد کیا ہے، تھوڑی ذرا تفصیل۔ زندگی کے تمام معاملات کو، معاملات کنہیں کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم زندگی میں جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو سرگرمیاں ہم کرتے ہیں، مجھے انگلش پہلے اس لیے بولنا پڑتی ہے کہ اگر سرگرمی کہتا تو آپ چونکتے، تو اگر ایکٹیویٹی کہوں گا تو کچھ بہتر ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم مکمل طور پر اردو زبان کو ہی استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگلش نہ پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جس زبان میں یہ کتاب تحریر ہے آپ اسی میں کریں نا، اور اسی کو سمجھیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو فارسی میں یا کسی اور میں لے کر جائیں، تو ہمیں اپنی زبان کو بھی بہت توجہ سے سیکھنا چاہیے۔ حسن معاملات بتا رہا تھا کہ لین دین، جیسے آپ بازار جاتے ہیں، پیسے دے کر چیز خریدتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ سکول آتے ہیں، یہاں ٹیچر سے آپ کے معاملات ہوتے ہیں، انتظامیہ سے معاملات ہوتے ہیں، آپ فیس جمع کراتے ہیں، آپ کے امتحانات ہوتے ہیں، آپ گھر جاتے ہیں پیرنٹس سے، یہ تمام جو سرگرمیاں ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے معاملات۔ معاملہ واحد اور معاملات جمع، یعنی جو بھی سرگرمی آپ کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک معاملہ یا سرگرمی ہے۔ اب اس میں دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہ قابل توجہ بات ہے۔ زندگی کے تمام معاملات کو سچائی اور دیانت داری سے سر انجام دینا، سر انجام دینا مکمل کرنا، سر انجام دینا مکمل کرنا، پایہ تکمیل کو پہنچانا، یعنی جو معاملات بھی ہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پورے خشوع و خضوع سے پڑھیں، کھانا کھا رہے ہیں تو بڑے آرام اور سکون سے کھانا کھائیں، پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ بڑے سکون سے پڑھیے،
توجہ سے پڑھیے اور اس کا حق ادا کریں اچھی طرح. اگر آپ والدین کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اسے اچھی طرح سر انجام دیں. تو تمام معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے سر انجام دینا حسن معاملات کہلاتا ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈنڈی نہ ماریں. مثلا آپ نے 1 گھنٹہ اگر پڑھنا ہے تو آپ 8 گھنٹہ پڑھ کے نکل جائیں کھیلنے کے لیے، تو یہ صحیح نہیں ہے. یا آپ نے کسی کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو پوری طرح سر انجام نہ دیں، یہ بھی غلط بات ہے. اس لیے اس چیز پر خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے. اسے حسن معاملات کہتے ہیں. یہ اس کی تعریف آ گئی. اب اس کے بارے میں نیچے ہی بلاک میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. فرمان الہی، الہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالی. کیا مراد ہے؟ اللہ تعالی. فرمان الہی کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کا کیا ارشاد ہے حسن معاملات کے بارے میں. ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو. اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں اپنی کتاب کے ذریعے، اور وہ کتاب اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. اس قرآن پاک کو ایک ترتیب سے جمع کیا گیا، اور پھر اس کے پارے بنے جنہیں ہم پارٹس کہتے ہیں، اور پھر اس پارے میں آیات ہیں، اور ہر سپارے میں سورتیں ہیں. پہلے ہر پارے میں ایک سے زائد صورتیں بھی ہیں، ایک صورت بھی ہے، اور ایک سے زائد پاروں میں بھی ایک صورت چلتی ہے. مثلا سب سے بڑی صورت پہلی صورت کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے جو تقریباً 2.5 پاروں پر چلتی ہے. تو پارے میں صورت، اور صورت میں پھر رکوع ہوتے ہیں، اور اس میں پھر آیات ہوتی ہیں، اور ہر صورت کا ایک نام ہوتا ہے. تو یہ سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام. اور اس سورت کی آیت نمبر 152 انہوں نے بھی اردو میں لکھا ہے، انگلش میں اردو میں لکھنا چاہیے تھا. آہستہ آہستہ آپ یہ سیکھ جائیں گے. 152 سورۃ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 152. آپ ابھی چھوٹے ہیں اس لیے وہ عربی اس میں شامل نہیں کی گئی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ترجمہ بیان کیا گیا ہے. ناپ اور تول یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. روزمرہ زندگی میں ہمیں ہر روز ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. وہی مثال جو میں پہلے دی تھی دوسرے حصے میں کہ یہاں ٹیچر کو میں کہتا ہوں آپ 40 منٹ ایک پیریڈ پڑھائیں گے اور وہ 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ پڑھا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے پورا اپنا وقت نہیں دیا، یعنی جو طے ہوا تھا، جو ناپ تول کا نظام تھا وہ غلط ہو گیا. آپ بازار جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی 2 کلو مجھے یہ آلو دے دو، تو وہ اس میں سے بھی کچھ کم کر دیتا ہے. آپ کو نہیں پتا چلتا، آپ لے آتے ہیں. تھوڑا سا کم کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا تو شاید کوئی فائدہ ہو گیا، لیکن اس نے یہ بہت غلط کام کیا. اور کئی قومیں اس لیے تباہ کر دی گئی تھیں پہلے انبیاء کرام میں سے کہ اس میں سے کہ جو ناپ تول کا نظام جو ہے ان کا درست نہیں تھا. ہمارا تو بالکل ہی درست نہیں. ہر جگہ پر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے. اور اتنا کچھ ہے لیکن وقت کم ہے اور آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں، زیادہ وضاحت بھی نہیں کی جا سکتی. تو بیٹا ناپ تول میں پورا 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 ناپ کرو، پورا تول کرو. زائد ہو جائے تو آپ کو ثواب ملے گا، کم نہیں ہونا چاہیے. یا پھر بالکل پورا دے دیں. آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ پورا نہ دیں. اب کئی طرح سے بے ایمانیاں ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے، آپ 2 کلو مٹھائی لینا چاہتے ہیں. اب 1 کلو فرض کیجئے، میں فرض کر رہا ہوں مجھے ریٹ کا نہیں پتا، 700 روپے کی ہے. آپ کہتے ہیں بھائی 2 کلو مجھے مٹھائی دے دو. اب آپ نے 2 کلو مٹھائی کے پیسے اس کو دیے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ وہ پورے 2 کلو مٹھائی آپ کو دے، جبکہ جس کارٹن میں، جس ڈبہ جسے آپ کہتے ہیں اس میں وہ پیک کرتا ہے عام طور پر گتے کا ہوتا ہے.
موٹے گتے کا، اور یا پھر ٹن پیکنگ ہوتی ہے، ٹن اور زیادہ۔ اب اگر اس گتے کا جو پیکٹ ہے اس کا وزن 30 گرام ہے تو وہ اسی میں ڈال کر جب تولتا ہے تو وہ پورا 2 کلو گرام کر دیتا ہے، حالانکہ 30 گرام کم ہو گئے۔ اس کو چاہیے کہ پہلے گتے کا ڈبہ اس کے اوپر رکھے، اس کا وزن اس کو معلوم ہو کہ اس کا وزن فرض کیجئے 30 گرام، اور جب وہ مٹھائی ڈالے تو ٹوٹل وزن اس کے سکیل پر ڈیجیٹل بیلنس یوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر 2 کلو گرام نہیں آنا چاہیے، 2 کلو گرام اور 30 گرام آنا چاہیے اصولی طور پر، کیونکہ آپ نے 2 کلو گرام کے پیسے دیے، اور وہ پیسوں میں اس کارٹن کی قیمت بھی شامل کرتے ہیں جس کارٹن میں وہ ڈال کے دیتے ہیں، یا وہ پہلے آپ کو کہہ دے کہ جی اگر آپ ڈبے میں ڈال کر لیں گے تو 700 روپے دوں گا، اگر ڈبے کے بغیر آپ لیں گے تو 690 روپے دوں گا، ٹھیک ہے ایسے طے کر لیجئے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کو کلیئر ہو جائے بات۔ یعنی وہ مٹھائی کی قیمت میں ڈبے کے پیسے وصول کر لیتے ہیں، لیکن مٹھائی پوری 2000 گرام جو 2 کلو گرام بنتے ہیں 2000 گرام آپ کو نہیں دیتے، گویا 30 گرام۔ اب اگر 20 گاہک آئیں گے اور 30 گرام کم ہوگا تو اب آپ دیکھ لیجئے یہ 600 گرام جو آدھا کلو گرام سے بھی زیادہ بنتا ہے اور تقریباً کوئی 400 روپے کی مٹھائی بنتی ہے، وہ اس کو بچا لیتے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہ بھی ناپ تول میں کمی، 100% کمی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ کریں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کوئی اپنا کنٹینر لے جائیں، آپ کہیں جی مجھے پورے 2 کلو گرام آپ تول کر دیں، مٹھائی کا وزن پورا 2 کلو گرام ہونا چاہیے، اس میں اس گتے کے ڈبے کا یا ٹن کا جو ڈبہ ہے اس کا وزن شامل اصولی طور پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جب مٹھائی کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس میں اس کی ہر چیز نکال کے تو وہ ریٹ نکالتے ہیں۔ اب وہ یہ تو نہیں کہتے جی میں نے 4 ملازم رکھے ہیں تو ان کی تنخواہ وہ بھی میں ڈال، وہ سب کر کے کرتے ہیں، لیکن اس قدر یہ عام ہو چکا ہے اور ہم بھی نہیں پوچھتے کسی کو، ان کو وہ بھی شعر ہے، ہمیں کہا لاؤ جی 2 کلو ہم نے لیا اور اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ 2 کلو پوری بھی نہیں دیتی، آپ ادھر کھڑے ہیں کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور اس سے ڈنڈی مار کے تو پیک کر کے آپ کو کہتا ہے جی لو جی 2 کلو کا، اگر اس نے اس میں سے 300 گرام کم کر دی تو آپ کو کیا پتا چلے گا، وہ اتنا فرق تو نہیں ہوگا، ہاں البتہ اگر وہ 1 کلو گرام کرے تو آپ کو پتا چل سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آپ بھی احتیاط کیا کریں، اپنے پیرنٹس سے بھی کہیں کہ ان چیزوں کو ان کو بھی ریئلائز کروائیں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اب آئیے جی اس سے معاملات پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 44۔ روزمرہ معاملات میں، یعنی روزمرہ کے جو ایکٹیویٹی یا سرگرمیاں میں بڑی وضاحت کر چکا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کردار نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ تھا، پاکیزہ جس پر کوئی داغ نہ ہو، پاک صاف، بالکل کوئی داغ نہ ہو کسی طرح کا، پاک صاف، اور اعلیٰ کا مطلب ہے بہت بلند، بہت بلند، بہت زیادہ، یعنی انتہا کو پہنچا ہوا کہ آپ کا جو حسن معاملات تھے، آپ جو روزمرہ زندگی میں معاملات لوگوں سے کرتے تھے یا اپنے گھر والوں سے، اس میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بہت اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تجارت میں، اب آپ نے کیا فرمایا، تجارت میں قسمیں کھا کر، یعنی آپ تجارت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم خدا دی، یار ہے بالکل ٹھیک ہے، قسم خدا دی میں نے کوئی بچت نہیں، اللہ دی قسمیں آپ نے منع فرمایا، انہوں نے کہا تجارت میں اللہ کی قسم کوئی بھی قسم مت کھاؤ، کیوں؟ اگر جو چیز سچ ہے اسے کو بھائی یہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، پسند آئے تو مجھ سے معاملہ طے کر لیں، قیمت نہ پسند آئے تو کوئی بات،
لیکن آپ اسے کہیں کہ قسم یہ میں نے منگائی تھی، میں نے اتنے کی منگائی، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کو اتنے کی دے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ بالکل درست ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تجارت میں قسمیں کھا کر، یعنی قسم کھا کر، ناپ تول میں کمی کر کے کہ وہ اب کم کر دیں، جھوٹ بول کر، جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ابھی آئی ہے جی، اور وہ 1 مہینہ پہلے آئی تھی ڈبل روٹی، وہ پڑی ہوئی تھی، یا 15 دن پہلے، وہ کہیں جی کہ یہ ابھی آئی ہے، یہ آپ لے لیں، یہ جھوٹ بول کر اور ملاوٹ کر کے۔ ملاوٹ کہ جیسے آج کل ہو رہا ہے، بہت سی چیزوں میں ملاوٹ ہوتی، میں اس کی اب ڈیٹیل تو یہاں نہیں بتا سکتا۔ ایک سمپل سی اگزامپل، جیسے مرچوں میں جو یہ سرخ مرچیں ہوتی ہیں پسی ہوئی، اس میں لکڑی کا برادہ رنگ کر کے ڈال دیا جاتا ہے، اور بہت سی چیزوں میں۔ اب جو دالیں وغیرہ ہیں اس میں اب ملاوٹ تو نہیں ہو سکتی کسی دوسری دال کی، تو اس میں چھوٹے 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 سے کنکر یعنی چھوٹے چھوٹے سے پتھر جو ہیں، چھوٹے چھوٹے سے، وہ شامل کر دیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے ویسے بھی، اگر بہت زیادہ نکلیں تو اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر اس میں ڈالے گئے ہیں تاکہ وہ بھی وزن شامل ہو جائے۔ آپ 1 کلو دال لیتے ہیں اور اگر اس میں سے 10 گرام پتھر بھی نکل آتے ہیں تو 10 گرام تو آپ نے دال نہیں لی نا، آپ نے تو 990 گرام لی۔ 1 کلو گرام میں 1000 گرام ہوتی، تو اس طرح سے بعض اور بہت سی چیزیں اس میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے۔ اب تو ملاوٹ کی نئی نئی قسمیں اور نئی نئی چیزیں آ گئی، اور ملاوٹ کر کے مال فروخت کرنے سے سختی سے منع فرمائے۔ یعنی یہ 4 چیزیں، نمبر 1 قسمیں کھانا، نمبر 2 بچوں ناپ تول میں کمی کرنا، نمبر 3 جھوٹ بولنا، اور نمبر 4 ملاوٹ کرنا، کہ یہ 4 چیزیں سختی سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہہ دیا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب وہ ان کی امت میں سے نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ کتنی سختی سے آپ، کیونکہ یہ روزمرہ کے معاملات، ہمیں روز چیزیں خریدنی ہیں، بیچنی ہیں اپنی ضروریات زندگی کے لیے، تو یہ اس لیے سختی سے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیزیں حسن معاملات کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ حسن معاملات میں نہیں آتی، یہ کوئی بھی چیز اس میں نہیں آتی، ساری چیزیں اس کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف، اب ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے۔ غلہ اناج، یہ اس میں گندم بھی آ جاتی ہے، باجرہ بھی ہے، چنے بھی ہیں، جو ہم روٹی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، چاول بھی ہیں، اس میں ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غلہ، گلہ نہیں کہنا اس کو، غلہ، گلہ اور ہوتا ہے ریوڑ، جو بھیڑ بکریوں کا ہجوم یا گروہ ہوتا ہے اس کو گلہ، گاف سے ہے، یہ غائن سے ہے۔ ایک آدمی غلہ، اور لام کے اوپر تشدید ہے، 2 مرتبہ بولا ہے، بیچ رہا تھا، بیچ رہا، آپ نے دیکھا کہ وہ غلہ بیچ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال، یعنی ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر اپنا ہاتھ جو ہے وہ آپ نے ڈال دیا، یعنی آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، جس طرح آپ کسی چیز کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ یہ بیٹے کیونکہ میں زوم پہ ریکارڈنگ کر کے پھر یوٹیوب پہ بھیجتا ہوں تو یہ تھوڑی تصویر میں پرابلم آ جاتی ہے، کیونکہ یہ بیٹھنے کا کام ہے، تو پھر جب بورڈ کا کام ہوگا تو پھر جو پروفیشنل کیمرہ ہے جس سے ہم باقی ویڈیوز بھیجتے ہیں وہ کریں گے۔ تو کبھی یہ ہاتھ آپ کہیں کہ یہ سر کے ہاتھ کو کیا ہو رہا ہے، کبھی نظر آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا، تو یہ کیونکہ چھوٹا کیمرہ ہوتا ہے، ہم ڈسپلے پر لگاتے ہیں۔ آپ جب اسکول آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، آپ کو آفس میں بلا کے، کیونکہ کرسی پر بیٹھ کر ریکارڈنگ اور پڑھانا اور سمجھانا ہوتا ہے، مضمون ایسا ہے، باقی ہم لکھنے والی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں تاکہ وقت کو بچایا جا سکے، تو اس لیے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس ڈھیر کے اندر ڈالا،
ڈال کر دیکھا وہ غلہ اوپر سے خشک لیکن اندر سے گیلا تھا۔ اب وہ گیلا کیوں تھا؟ کیونکہ گیلا کرنے سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ مثلا 1 کلو گرام چاول ہیں یا 1 کلو گرام گندم ہے، اگر اس میں پانی تھوڑا ڈال دیا جائے تو وہ گیلی ہو جائے اور اس کا وزن تھوڑا بڑھ جائے گا، تو ظاہر ہے وزن بڑھے گا تو وہ بیچنے والے کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس نے 40 کلو گرام گندم لی تھی تو وہ 45 کلو گرام 44 کلو گرام بن جائے گی، تو اس سے منع۔ تو آپ نے دیکھا کہ اوپر سے وہ خشک ہے، نظر خشک آ رہا ہے لیکن اندر سے وہ گیلا ہے، لیکن اندر سے گیلا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی، جو حدیث کی مختلف کتابیں ہیں، آپ بڑے ہوں گے تو نام بھی آپ کو پتہ چلیں گے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 1315، 1315 1315 1315، یا آپ 1315 1315۔ اس میں اس کا ترجمہ ہے یہاں پر کہ جو شخص دھوکہ دے، جو شخص دھوکہ، اب یہ دھوکہ ہی تھا نا، اوپر سے خشک اور اندر سے تر گیلا، یہ دھوکہ تھا، تو جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی نکال دیا اس کو۔ اسلام نے تجارت ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں دیانتداری کی تاکید فرمائی، تاکید ہدایت، تاکید فرمائی ہے، ہدایت فرمائی، کہ اسلام نے صرف یہ تجارت میں نہیں کہ تجارت میں، بلکہ ہر معاملے میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام لینا، سچ کہنا ہے، سچ سننا ہے، سچ بولنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا۔ بگاڑ کا مطلب ہے خرابی، بگاڑ کا مطلب ہے خرابی۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور خیانت کی، یعنی اتنا جھوٹ اور خیانت ہے، نہ ہم امین رہے نہ ہم سچے رہے، تو بگاڑ کا مطلب ہے ہمارا معاشرہ بالکل تباہی کے دہانے پر آ گیا، بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ یعنی بگاڑ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خراب ہو جانا۔ آپ کہتے ہیں یہ بگڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، تو ہمارا معاشرہ بھی خراب ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صداقت اور امانت، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوۂ حسنہ میں سے، اسوۂ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں بیٹا کسی ایسے طریقے کو جس کی پیروی کی جا سکے، جس پر چلا جا سکے، کہ آپ کوئی کام کسی کا دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے اور آپ کہیں کہ میں بھی یہ کام کروں، اچھا کام، اس کی تقلید کروں، اس کی پیروی کروں، تو اس کو کہا جاتا ہے اسوہ۔ اور حسنہ، ہے پر زبر ہے، سین پر زبر ہے، نون پر بھی زبر ہے، تو اس کو حسنہ پڑھنا ہے، کیونکہ 3 زبر آ گئی ہیں، ہر ایک علیحدہ علیحدہ۔ اسوائے حمزہ ہے ہے کے اوپر، اسوائے حسنہ، کہ اسوائے حسنہ میں سے، کہ جو آپ کی یعنی پاک سیرت کی جو خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں جو جن کی ہم پیروی کر سکتے ہیں اور ان کی تقلید ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے، ان پر عمل کریں۔ یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں اور جو ان کی صفات ہیں صداقت اور امانت کی، وہ جو اسوہ حسنہ ہے، وہ جو ایک قابل پیروی طریقہ ہے جس پر ہم چلنے سے ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے، ان پر عمل کریں تاکہ ہم معاشرے میں امن اور سکون کی زندگی گزار سکیں، یعنی امن بھی ہو، کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اور اطمینان بھی ہو، سکون بھی ہو، یعنی ہمیں پریشانی نہ ہو، اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو، یعنی دنیا بھی اچھی ہو ہمیں اور ہماری آخرت۔ اس لیے کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
کہ ہماری دنیا بھی اچھا فرما دے جہاں تو نے ہمیں بھیجا ہے آزمائش کی جگہ پر، اور ہماری آخرت کو۔ تو بیٹے یہ چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب ہم اگلے اور آخری حصے میں اس کی مشق جو ہے اس پر غور کریں گے اور بات کریں گے۔ تو اگلے حصے تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اب کلاس 3، اب ہم اپنے اس لیکچر کے آخری حصے کی طرف آ گئے ہیں، اور یہ ہے مشق یعنی ایکسرسائز۔ اس کے لیے ہم نے پہلے سے اسکرین تیار کی ہوئی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ میں ساتھ ساتھ پڑھاتا جاؤں گا اور آپ ان کو مکمل کر لیں گے۔ تو اب تیار ہو جائیں، اپنا کتاب کا صفحہ نمبر 46 نکال لیجئے اور اس کے مطابق فلنگ بھی کرنی ہے اور باقی کام بھی ہم نے مکمل کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور یہ دوسرا حصہ ہے اس کا، یا دوسرا پارٹ کہہ لیجئے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین، نبیینہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، جب آپ نے اس کو آگے پڑھنا ہے، اور جب رکنا ہے تو وسلم کی صداقت و امانت اور حسن معاملات۔ میں نے صداقت و امانت اور یہ جو درمیان میں واو آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کر دی تھی کہ یہ پہلے لفظ کے آخری حرف یعنی صداقت کا آخری حرف تے ہے، اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ صداقت و امانت نہیں پڑھنا، صداقت و تے کو واو سے ملائیں تو صداقت و امانت اور حسن معاملات، یعنی معاملات کو کس طرح اس کو کیا جاتا ہے، یہ سب چیز اس میں موجود ہو جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہم الفاظ معانی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا آگے بھی یہ آئے گا کہ معنی اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور معنی بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ کے اوپر آپ کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں۔ تو جس طرح بھی آپ کی کتاب میں ہے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اب الفاظ معنی میں پہلا ہے صداقت۔ صداقت کا مطلب ہے سچائی، حق، درست بات۔ سچائی، حق، درست بات۔ میں ایک ایک لکھ رہا ہوں، اگر یاد رہے اور آپ اس سے یاد کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ دوسرا ہے ماننا، یعنی مان لینا، جسے آپ کہتے ہیں تو ماننا، تسلیم کرنا، قبول کرنا، اتفاق کرنا۔ لشکر، لشکر فوج کو بھی کہہ سکتے ہیں اور فوج کے ایک بڑے حصے کو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ساری فوج کسی ملک کی جو ہے وہ اس طرح سے صورتحال اس کی ہو، تو یہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ امین، جس کے پاس امانتیں رکھی جائیں اور وہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کرے اور
اسی طرح واپس کر دے، یعنی امانت دار، امین امانت دار، سپرد کرنا، سپرد کرنا، سپرد پے کے اوپر پیش آئے گی، حوالے کرنا، دے دینا، حوالے کرنا یا دے دینا۔ اس کے بعد ہے معاملات، معاملہ کی جمع ہے کوئی بھی کام کاج یا سرگرمی، یعنی کوئی بھی سرگرمی یا کام، اس کو سرگرمی ہو تو معاملہ، اور باقی جو ہیں وہ سرگرمیاں یا کام کاج یا مختلف ہمارا ایک دوسرے سے جو تعلق ہوتا ہے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے پاکیزہ۔ پاکیزہ پاک سے لفظ آیا ہے، صاف ستھرا، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، صاف ستھرا، پاکیزہ۔ اور پاکیزہ یعنی جو بالکل پاک صاف ہو، غلاظت نہ ہو اس میں، اسے یا بے عیب بھی کہہ دیتے ہیں، جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ غلہ، لام کے اوپر تشدید ہے، غلہ اناج کو کہتے ہیں۔ اناج میں چاول، گندم، باجرہ، مکئی اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہم کھانے، دالیں وغیرہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہے تاکید کرنا۔ تاکید کرنا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کرنا، یعنی پہنچانا، دینا، کسی کو بتانا، خاص طور پر یہ پہنچانا یہ دینے کا مطلب ہے کہ کوئی ہدایت دینا، کوئی انسٹرکشن جنہیں آپ کہتے ہیں، اور جو ہدایت کار ہوتا ہے کسی ڈرامے کا، وہ بتاتا ہے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ تو تاکید کرنا، تاکید کرنے کے معنی یہ بھی ہوتا ہے یاد دہانی، یعنی کہ یہ لازمی کام کرنا ہے۔ خیانت، امانت کا الٹ ہے، متضاد ہے۔ خیانت کرنا یعنی آپ کے پاس اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھی جائے تو وہ اس کو استعمال کر لے، یا اس میں سے کچھ حصہ استعمال کر لے، یا اس کو کسی اور کو دے دے، یا کچھ بھی وہ کر لے، اسے کہتے ہیں خیانت۔ بددیانتی، بددیانتی یعنی اس میں بددیانتی کرنا، اور وہ شخص امین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے بگاڑ پیدا ہونا۔ بگاڑ پیدا ہونا کا مطلب ہے خرابی پیدا ہونا، خرابی پیدا ہونا یعنی اس کام کو درست سمت میں نہ چلنا، یعنی جس طرح جیسے کوئی مشین ہے وہ چلتے چلتے رک جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں مشین خراب ہو گئی ہے، تو خرابی پیدا ہو جانا، یعنی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کا مطلب کہ معاشرے کا جو نظم و ضبط ہے وہ قائم نہ رہنا۔ پھر ہے اسوہ حسنہ، الف پر پیش ہے، ہے پر زبر، اور یہ سین پر بھی زبر ہے اور نون پر بھی زبر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اسے پڑھیں گے حسنہ، اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہے اچھا عمل جس کی تقلید کی جا سکے، یعنی اسوہ جس کی تقلید کی جا سکے، اور حسنہ اچھا، یعنی کوئی بھی ایسا عمل کسی کا بھی جس کی آپ تقلید کر سکیں، جس کی پیروی کر سکیں، جس کو مان سکیں، اسے کہتے ہیں اسوہ حسنہ۔ اور یہ زیادہ تر لفظ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پھر اسی کا تھا کیا جا سکتا۔ امن، امن کا مطلب ہے آرام، چین، یہ چین نہیں ہے، چین، یہاں پہ زبر آ جائے گی، چین اور سکون، اطمینان، اطمینان، چین، سکون، آرام، اسے ہم کہیں گے امن۔ اور یہ آخری لفظ ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے کچھ الفاظ لے لیے ہیں۔ آخرت، میں نے ویسے پڑھا اپنی ریڈنگ میں بھی، اگر لکھا جائے تو یہ تقریباً 14-15 بنیں گے، لیکن وہاں تو بہت زیادہ بن سکتے ہیں۔ آخرت، آخرت،
یہ خے کے نیچے زیر ہے اور رے پر زبر ہے تو پڑھا جائے گا آخرت بھی پڑھ لیتے ہیں اس کو، لیکن آخرت زیادہ بہتر ہے پورے تلفظ کے ساتھ پڑھنا. روز قیامت یعنی جب وہ وقت آئے گا جہاں ہم سب ختم ہو جائے گی یہ دنیا، اور یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا شاید کلاس 2 میں، اور مزید آپ اس کے بارے میں آگے پڑھ لیں گے. تو بچوں یہ ہمارے الفاظ میننگ تھے جو ہم نے جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں، الفاظ معنی پڑھ لیے ہیں. اب اس کے بعد مشق پر آ جائیں. سوال نمبر 1 جو اس کا ہے، درست جواب کا انتخاب کریں. الف میں ہے جو بات جیسی ہو اسے اسی طرح بیان کرنا، اس کو اسی طرح سے بیان کرنا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ الف صداقت، بے صلہ رحمی، جیم افو یہ پھر وہ دیکھیے واو ہے، وہ واو کے ساتھ ملے گا اف، ویسے اس کو پڑھتے ہیں اف، تو اف وہ درگزر، واو ذرا تھوڑا کھینچ کے آئے گی کیونکہ 2 واو آ گئے ہیں، یعنی عفو درگزر معاف کر دینا، اور رواداری. اس میں اس کا الف جواب، تو الف کا درست جواب الف ہے کہ صداقت کہتے ہیں اس کو. بے کو دیکھیے، جس شخص کو کوئی چیز حفاظت کے لیے دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں صادق. بے شاہد، جیم امین، دال عابد. تو درست جواب کیا ہے؟ یہاں پڑھ بھی چکے ہیں، امین یہ اوپر لکھا ہوا ہے، امین امانت دار، تو یہ اس کے لیے استعمال، تو اس کا درست جواب جیم. جیم جس پر آ جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآصحابہ وسلم، مانے مکہ مکرمہ والوں کو امانتیں سپرد کی. یعنی جب آپ نے ہجرت فرمائی تو کس کو امانتیں سپرد کر دی؟ یہ 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام ہیں. الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو جواب دال ہے اس کا. تو جیم کا درست جواب جو ہے وہ دال، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کہا تھا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا. دال جز ہے تجارت میں مال فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے. منع کیا گیا کیسے؟ الف قسمیں کھا کر، بے زیادہ منافع کما کر، جیم کم منافع کما کر، دال نقص بتا کر، یعنی نقائص بتانا اس میں. تو پہلا اس کا جواب درست ہے، آپ نے پڑھا ہے ابھی. درست جواب اس کا ہے الف، یعنی قسمیں کھا کر مال کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ تھا ہمارے سامنے سوال الف جز اس کا، یعنی ہم نے مکمل کیا. اب ہے دوسرا، خالی جگہ پر کریں. تو الف دیکھیے، جو شخص ملاوٹ کے ذریعے لوگوں کو ڈیش دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. تو اس کی جگہ آئے گا دھوکہ. الف کا دھوکہ، یعنی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، کہ اصل چیز کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور ظاہر کر دیتا ہے. بے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے جانی دشمن، یہ میں نے آپ کو اس میں ایکسپلین کر دیا تھا، جو جان لینے کے در پہ ہوں، دشمن بھی آپ کی بہت ڈیش کرتے تھے. تو آپ نے پڑھا تھا کہ یہ بے کا دوسرا عزت و احترام، یہ آپ کی کتاب سے ہی لیے گئے ہیں، عزت و احترام کرتے تھے. جیم لین دین کے معاملات کو سچائی اور دیانت داری سے نمٹانے. نمٹانے کا مطلب ہے پورا کرنا، نمٹانے کا مطلب ہے پورا کرنا. لین دین کے معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے نمٹانے کو کیا کہتے ہیں؟ جیم حسن معاملات، جو اس کا عنوان بھی ہے چیپٹر کا، حسن معاملات کہتے ہیں. اور دال جز ہے جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے معاشرے میں ڈیش پیدا ہوتا ہے.
تو بگاڑ یہ بھی آپ نے اوپر بھی پڑھا ہے. ابھی جو ہمارا تیسرا حصہ تھا اس میں آپ نے پڑھا ہے. تو یہ اس کے جواب آ گئے. اس کے بعد ہے مختصر جواب، الف بے جیم اور دال، صفحہ نمبر 47. صداقت و امانت کا مفہوم بیان کریں. یہ میں نے پڑھا بھی دیا ہے. بہرحال صداقت کے معنی یا معنی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کھڑی زبر بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بغیر بھی، دونوں ٹھیک ہے. سچائی سے کیا معنی ہے؟ سچائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جیسی ہو اس کو اسی طرح بیان کیا جائے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، کوئی رد و بدل نہ کیا جائے. اگر ہو گیا رد و بدل تو پھر سچائی ختم ہو جائے گی. اور امانت کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں علیحدہ علیحدہ. اگر اس طرح آئے گا تو پہلے صداقت کا آپ نے لکھنا ہے اور پھر امانت. امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس اپنی کوئی چیز رکھوائے تو اس کو اسی حالت میں واپس کی جائے. واپس میں پیپر زبر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پیپر زبر ہے، واپس کی جائے. یہ میرا مطلب ہے کہ ایک یہ ہے. اس کے علاوہ اپنی ذمہ داری، زال کے نیچے زیر ہے، میم پر تشدید اور زبر ہے، تو یہ پڑھا جائے گا ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے نبھانا. نبھانا کا مطلب ہے پورا کرنا. نبھانا کا مطلب ہے پورا کرنا. نبھانا بھی دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ میں نے وہاں ایکسپلین بھی کیا ہے، اپنی جو ریڈنگ تھی اس میں جو باکس میں بنے ہوئے تھے تو وہاں سے بھی آپ اس کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. بے جزا جی بے حصہ اس کا دوسرا سوال، امانت داری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ایک فرمان تحریر کرے. امانت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ آگئے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں واوین، کہ جو کسی شخص کا کے الفاظ ہوتے ہیں وہ انورٹڈ کاماز ان کو انگلش میں کہتے ہیں. شروع ہوتے ہیں کاما سیدھا اور جب ختم ہوتا ہے تو کاما الٹا ہو جاتا ہے. ابھی آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، یہاں پر اس میں نہیں ڈالا، میں اس کو ڈال کے بھی آپ کو دکھاتا. فرمایا جس شخص میں امانت داری نہیں، کیا فرمایا کہ جس شخص میں، یہاں پر اس میں تھا بھی، جس شخص میں امانت داری نہیں وہ سچا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اس میں یہ کاما کلوز ہو گئے. یہ کاماز جو ہیں وہ اوپن ہوئے تھے اور یہ کاماز جو ہیں وہ کلوز ہو گئے. یعنی جو کہا گیا ہے کسی شخص کی جو بات ہے اس کو ہم واوین میں لکھتے ہیں یا انورٹڈ کاماز میں لکھتے ہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. تیسرا حصہ دیکھ لیجئے. تیسرا حصہ یعنی تیسرا سوال، ناپ تول کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ناپ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لہٰذا وہ بھی انورٹڈ کاماز میں آئے گا، واوین میں آئے گا. ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو. اور آپ دیکھیں یہ انورٹڈ کاماز کلوز ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، بات مکمل ہو گئی ہے. تو یہ فرمایا کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو. چوتھا سوال ہے دال، حسن معاملات کے معنی اور مفہوم بیان کریں. یہ بھی آپ کو بلاک میں پڑھا دیا گیا ہے. بہرحال زندگی کے تمام معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے سر انجام دینا حسن معاملات کہلاتا ہے. تو اس میں یہ اس کے علاوہ یہ بھی امانت بھی ہے اور یہ حسن معاملات ہے کہ اگر آپ بالکل صحیح طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں تو اس کو حسن معاملات کہلاتا ہے. یہ بنیادی طور پر بیسیکلی. اس کے بعد دو اس میں تفصیلی سوالات ہیں. الف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
تو اس میں کتاب کا صفحہ نمبر 44 ہے، 44۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت، یہاں سے لے کر یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے صفحہ نمبر 44 سے، اور نہیں ہو سکتا، یہ اسی کو آگے چلیں گے تو پیراگراف ختم ہونے سے پہلے آتا ہے نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی وابین یہاں تک اس سوال کا جواب آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے حسن، یہ پڑھا سارا دیا، سمجھا دیا گیا، وہیں سے آپ کتاب سے یاد کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ لکھیے گا ضرور، اگر آپ لکھیں گے نہیں تو پھر یاد نہیں ہوگا، یہ ہوم ورک کر کے لانا ہے۔ حسن معاملات کسے کہتے ہیں؟ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی سیرت سے کوئی مثال دیں۔ تو اس کے لیے بھی صفحہ نمبر 44 پر ہی آپ آ جائیں، اور یہ امانت داری ہے، صداقت، حسن معاملات صفحہ نمبر 44 پر شروع ہو رہا ہے، نیچے سے بالکل آخری لائن، روزمرہ معاملات میں یہاں سے لے کر وہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بھی بابین میں ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، آپ کو میں نے پڑھا بھی دی تھی یہ، تو یہ پورا آپ نے جو ہے لکھنا ہے اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ایکسرسائز کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ اگر کوئی بھی اس میں آپ دیکھیے سوال جواب ہے، سوال جواب آپ کو دیے گئے ہیں، سوری الفاظ معنی ہیں، پھر مشق کے سارے حصے جو ہیں وہ مکمل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ چیپٹر ہر طرح سے جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے یہ کہنا ہے کہ اس کو بہت اچھی طریقے سے تیار کریں، اور آپ ایک ایک لفظ کو لکھیں، ان پیراگرافز کو لکھیں، مختصر سوالات کے جوابات لکھیں، اور 2 صرف لمبے سوالات ہیں، وہ بھی کچھ زیادہ لمبے نہیں، ان کو یاد کریں اور لکھیں اور بار بار لکھیں، کیونکہ 7 جنوری سے جو آپ کے پیپر شروع ہو رہے ہیں اس میں یہ باب شامل ہے جو آپ کو پڑھا دیا گیا ہے۔ اس کا ایک اور حصہ ہے، وہ ہم پھر جب بعد میں آپ آئیں گے اس وقت ہی شروع کریں گے، لیکن یہ یہیں تک جو ہے وہ شامل تھا جو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ آخر میں آپ سے، آپ بچے ہیں اور آپ بہت ہی کم گناہ گار ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، بہرحال ہیں بھی تو سب سے بڑا گناہ آپ یہ کرتے ہیں اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ابھی سے یہ عادت آپ کو پڑ جائے گی تو یہ پھر آگے چلتی رہے گی۔ تو ہر صورت میں والدین کا کہنا مانیے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو بڑوں کا کہنا مانتا ہے یعنی باادب ہوتا ہے وہ بانصیب ہوتا ہے، اسے دنیا میں بہت سی نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ تو آپ اس چیز پر خصوصی توجہ کریں، اور جو دن ہیں آپ کے پاس ابھی اس کو اچھی طرح تیاریاں کریں، کیونکہ پیپر میں کوئی چھٹی نہیں ہوگی، اور آپ پوری تیاری جو ہے وہ مکمل کر لیجئے۔ اب یہ چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور آپ کا کورس بھی مکمل ہو گیا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ کہوں گا کہ دعاؤں میں ہمیں خاص طور پر یاد رکھیں، اگر اس پڑھانے کے دوران مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اور والدین یا ٹیچر حضرات بھی لیکچر اگر سن رہے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار کہتے ہیں تو کہیں زبان سلپ ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن اگر کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے جو بہت زیادہ ہے، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو مہربانی فرما کر ہمیں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کے اینڈ پر ہمارا نمبر، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اس پر وائس نوٹ بھیجیں، میسج بھیجیں، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہ ہو۔ اور پھر بھی اگر کوئی ہو ایشو تو آپ ٹیلی فون کر کے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔